السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرا بھائی کا سوال ہے کہ آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے مریضوں میں صورتحال ہوتی ہے، کچھ مریض تو بے ہوش ہوتے ہیں، کچھ حواس نہیں رہتا ہے، کچھ مریض جو ہے قسم پرسی کی عالم میں رہتے ہیں، اور ایسی صورت میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتے، تو ان کی نمازوں کا کیا حکم ہے؟ بعد میں شفا ملی تو آپ کیا کریں؟ دیکھیے، اولاً تو یہ واضح ہونا چاہیے کہ جب تک ہوش و حواس صحیح ہیں نماز معاف نہیں، کسی بھی حالت میں انسان نماز معاف نہیں ہے۔ ہوش و حواس ہوتے ہیں، اس پر تو نماز پڑھنی ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث، صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اس کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کے نماز پڑھو، بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے تو لیٹ کے، کروٹ کے بدلے لیٹ کے نماز پڑھو، حرکت نہیں کر سکتے اشارے سے نماز پڑھو۔ نماز پڑھنی ہے۔ اور اسی طریقے سے وضو کا معاملہ بھی ہے، اگر وضو نہیں کر سکتے ہیں تیمم کر کے نماز پڑھو، تیمم میں نہیں کر سکتے تو بغیر وضو بغیر تیمم کے نماز پڑھو، نجاست زائل کر کے نماز پڑھو، لیکن اگر نجاست نہیں زائل کر سکتے، جسم پر کپڑے پر نجاست لگی ہوئی، زائل کرنے کا کوئی آپ کے اندر طاقت ہی نہیں، بیمار ہیں، مریض ہیں، کوئی غذا تعام کرنے والا نہیں، حرکت نہیں کر سکتے ہیں، تو جس حالت میں ہیں اسی حالت میں نماز پڑھو۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اپنی استطاعت پر اللہ سے ڈرنا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی نفس کو اتنا ہی مکلف کرتا ہے جتنے اس کی وسعت۔ تو انسان کو نماز کبھی بھی، مریضوں کو، لوگوں کو یہ ذہن نشین کرانا چاہیے، اور جب مریض کی عیادت کے لیے جائیں تو ان کو یہ نصیحت کرنی چاہیے کہ بھائی نماز نہیں چھوڑو، نماز کسی صورت میں جب تک ہوش و حواس سے معاف۔ اور جو سب جان بوجھ کر کے نماز نہیں پڑھتا، چھوڑتا ہے، تو راجح قول یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی قضا نہیں، اس کے لیے توبہ اور استغفار ہے کہ اللہ سے روئے، گڑگڑائے، معافی مانگے، توبہ کرے، تو جو ہے یہ واضح ہونا چاہیے۔ البتہ بے ہوشی کی حالت میں جو نمازیں چھوٹی ہیں تو اس سلسلے علماء کا دو موقف۔ علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ اس پر کوئی قضا نہیں، بے ہوشی سے جو نمازیں چھوٹی ہیں اس کی قضا نہیں ہے، کیونکہ وہ مکلف ہی نہیں رہا، جب مکلف نہیں رہا بے ہوشی کی وجہ سے تو اس پر قضا نہیں ہے۔ اور یہی مالکیہ اور شوافیہ کا ہی موقف ہے۔ اور بعض علماء کی دوسری جماعت کہتی ہے اس پر قضا ہے، اور حنابلہ کا یہ موقف ہے کہ وہ قضا کریں۔ ان میں سے کچھ کہتے ہیں، کچھ لوگوں کا تیسرا موقف یہ ہے کہ 5-6 نمازوں تک اگر چھوٹی ہیں تو اس کی قضا ہے، اس سے زیادہ ہے تو اس کی قضا نہیں، یہ احناف کا موقف ہے۔ چنانچہ الموسوعۃ الفقہیہ، یعنی فقہ انسائکلوپیڈیا جو کویت سے تیار ہوا ہے، جلد 11 صفحہ 110 پہ ہے کہ جو ہے جنون یا اغما کے وقت جو نمازیں فوت ہوئی ہیں اس کا تدارک نہیں کیا جا سکتا، یہ موقف مالکیہ اور شوافی کا، کیونکہ اہلیت نہیں ہے، وجوب کے وقت اہلیت نہیں تھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے رفع القلم عن 3 عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يشب وعن المعتوه حتى يعقل، کہ اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا ہے، سویا ہوا انسان جب تک بیدار نہ ہو جائے، بچہ جب تک جوان نہ ہو جائے، بالغ نہ ہو جائے، اور پاگل جب تک کہ
اس کے ہوش و حواس نہ آئے. اس کا دماغی توازن خراب ہے جب تک اس کو ہوش و حواس نہ آئے، بے ہوش انسان. اور جو ہے حنف کے یہاں یہ ہے کہ اگر جنون یا اغما کی کیفیت طاری ہو گئی ہے، یہ 5 یا 6 نمازوں تک ہے، تب تو امام محمد کے قول پر اس کی قضا ہوگی، اور یا 6 امام محمد کے قول کے مطابق تو اس کی قضا ہوگی. اور اگر اس سے زیادہ 5-6 نمازوں سے زیادہ جنون کی کیفیت یا اغما کی کیفیت ہے تو اس پر کوئی قضا نہیں ہے، کیونکہ قضا کرنے میں حرج ہے. لیکن حنابلہ نے جنون اور اغما میں فرق کیا. تو مجنون حالت جنون میں جو نماز فوت ہو جائے اس کی قضا ان کے ہاں واجب نہیں ہے، لیکن اغما کی وجہ سے جو نماز فوت ہو جائے، بے ہوشی کی وجہ سے، اس کی نماز کی قضا ہے. اس کی نماز کی قضا ان کے یہاں ہے، کیونکہ بے ہوشی زیادہ لمبی نہیں ہوتی. چنانچہ اس سلسلے میں عمار رضی اللہ تعالی عنہ کا جو اثر ہے کہ ان پر 3 دن تک بے ہوشی طاری رہی. پھر ان کو افاقہ ہوا تو انہوں نے پوچھا کہ کیا میں نے نماز پڑھی ہے؟ لوگوں نے کہا 3 دن سے آپ نماز نہیں پڑھی. پھر انہوں نے وضو کیا اور 3 دن کی نماز ادا کی. اور عمران بن حسین اور سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کا بھی اثر ہے اسی طرح کا، اور کہتے ہیں کہ ان کا کوئی مخالف نہیں ہے صحابہ میں، تو گویا کہ یہ اجماع ہے. یہ جو ہے موسوعہ الفقہیہ میں یہ بیان کیا گیا. اس سلسلے میں دیکھیے المغنی لابن قدامہ جلد 1 صفحہ 240 اور المجموع للنووی جلد 3 صفحہ 8. اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا اس سلسلے میں جو فتویٰ ہے کہ ان عمار بن یاسر کے اثر کے مطابق جو ہے انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ اگر اغما 3 دن یا اس سے کم ہو تب تو اور ہوش آ جائے تو اس کی قضا کریں، اور اگر 3 دن سے زیادہ ہو تو اس کی قضا نہیں. 3 دن تک بے ہوشی ہو تب تو قضا کریں گے، 3 دن سے زیادہ بے ہوشی ہو جائے تو قضا نہیں کریں گے. یہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے. اور اسی طریقے سے اگر بے ہوشی کے سلسلے میں یہ ہے کہ خود سے بے ہوشی پیدا کی انسان، یعنی جان دے پوچھتے کوئی ایسی دوا استعمال کی جیسے بھنگ کھایا ہے، لیا ہے، یا انجیکشن لیا ہے اس کا، یا کوئی منوم جو ہے نیند آور دوا کھائی ہے بے ہوشی جو ہے آپریشن وغیرہ کے وقت جانتے بوجھتے، تو ایسی صورت میں ہوش آنے پر اس کو قضا اس پر لازم ہے. یہ حنابلہ کا جو ہے مذہب ہی. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ جو ہے اسی کو ترجیح دیتے ہیں. اور فقہ کی مشہور کتاب الانصاف مرداوی کی جلد 1 صفحہ 380 میں ہے کہ اگر انسان کی عقل دوا پینے کی وجہ سے ظاہر ہوئی ہے، جو دوا مباح ہے، تو مذہب میں صحیح مذہب یہ ہے کہ نماز اس پر واجب ہے، اور تمام جماہیر اصحاب کا یہی ماننا ہے. اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اس پر واجب نہیں ہے. اور جو ہے المغنی میں جو ہے، اور جنہوں نے جو ہے مغنی میں یہ بات کہی، اور جن لوگوں نے ان کی بھی کہ من شرب دوا فزال عقله به فإن كان زوالا لا يدوم كثيرا فهو كالإغماء وإن تطاول فهو كالمجنون. کہتے ہیں کہ اگر انسان نے ایسی دوا پی ہے جس سے عقل زائل ہو گئی، تو اگر یہ زوال عقل جو ہے میں دوام زیادہ دن نہیں رہتا ہے تو یہ بے ہوشی کے حکم میں ہے، اور اگر لمبا ہو گیا تو وہ مجنون کے حکم میں ہوگا. شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بیمار پر اگر بے ہوشی طاری ہو جائے اور ہوش و حواس کا ختم ہو گیا
تو اس پر کوئی نماز نہیں جو ہے کہ اگر مان لیا جائے کہ بے ہوشی ایک دن رہی یا 2 دن رہی یا 1 مہینہ رہی یا 2 مہینہ رہی پھر اس کو افاقہ ہوا تو شیخ العثیمین رحمہ اللہ کا موقف ہے کہ اس پر کوئی قضا نہیں. شیخ العباس 3 دن یا اس سے کم ہو تو قضا ہے، اس سے زیادہ ہو تو نہیں. کہتے ہیں کہ بے ہوشی کو نیند پر قیاس نہیں کیا جائے گا، کیونکہ نیند میں جو ہے انسان کو جگایا جا سکتا ہے، کوئی جگائے تو جاگ جائے گا، لیکن بے ہوشی جو ہے یہ ممکن نہیں اس کا ہوش میں آنا. تو یہ بے ہوشی جو ہے یہ نیند اور جنون کے درمیانی کیفیت، اور حقیقت میں ہر انسان کا ذمہ بری ہے، جو ہے انسان بری و ذمہ ہے. تو جس پر بے ہوشی طاری ہوئی بیماری کی وجہ سے یا کسی حادثے کی وجہ سے، تو اس پر نمازوں کی کوئی قضا نہیں ہے، نمازیں کم ہوں یا زیادہ. لیکن اگر شیخ کہتے ہیں اگر اس پر بے ہوشی طاری ہوئی اس کی اپنی حرکت سے، یعنی اس نے دوا استعمال کی جانتے بوجھتے جانتے، اور تو اس کو جو ہے صحت نہیں حاصل ہوئی، جو ہے 2 دن کے بعد یا 3 دن کے بعد ہو رہی ہے گرچ جو ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں تو اس کو وہ قضا کرے گا، وہ قضا نماز دہرائے گا، جو اس کے اختیار سے یہ بے ہوشی طاری ہوئی. دیکھیں اس سلسلے میں اللقاء الشعری لشیخ اور اسی طرح الشرح الممتع جلد 2 صفحہ 18 شیخ العثیمین. تو یہ ہے بے ہوشی وغیرہ کے سلسلے میں یہ حکم ہے. اللہ تبارک تعالی سب کو عافیت اور صحت کے ساتھ رکھے، بیماریوں سے محفوظ رکھے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.